نہیں اٹھا، اس سے بھی ہمارے ذمہ جرم ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ ایک قدم اٹھنا چاہیے تھا اور ہم نے 2 اٹھا دیے ہیں، یہ اسراف کے عمل بھی ہے، یہ بھی ہمارے ذمہ جرم۔ دعا ہماری یہ ہے کہ اگر کہیں سہو و خطا سے ایسا ہو گیا ہے تو اس کے نقصان دہ نتائج سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، وہ صابر کے یہاں آگے تشریح، ہمارے قدموں کو جمائے رکھ، اور یوں وہ قوم جو تیری قوانین کی مخالفت کے اوپر ابھر کے سامنے میدان میں آ گئی ہے، ان کے خلاف ہماری نصرت دے، مدد دے۔ ہم سن لیا یہاں تک کیا نقشہ آ رہا ہے برادران عزیز؟ اور آگے سنیے ثواب کے معنی۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، انہیں ہم نے سب سے پہلے ثواب دنیا دی، ان کی اس محنت کی ریٹرن جو تھی اسی دنیا کے اندر ہم نے۔ قرآن نے کہا ہے کہ ابراہیم اور اس کی آل کو ہم نے ملک عظیم دیا تھا، عظیم مملکتیں عطا کر دی تھی۔ ثواب دنیا پہلا ہے یہ، لیکن یہ تو مومن تھے نا، یہاں تک تو آپ کی ہر اس فوج کو مل جائے گا جو طاقت زیادہ صرف کرے، جو ثابت قدم ہو، یہاں تک تو مل جائے گا۔ وَحُسْنَ ثواب الآخر، انہوں نے تو یہ سب کچھ انسانیت کی منفعت بخشیوں کے لیے کیا تھا، مملکت یہاں ملی ہے، ثواب دنیا ہے، لیکن حسین تر ثواب جو ان کا تھا، ان کا حصہ جو تھا، وہ مستقبل میں جا کے ان کے لیے آخرت میں ملے گا۔ واللہ یحب المحسنین، اور یوں جو حسن کارانہ زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ اب یہاں حسن کے معنی ہو گئے، 2 ہی چیزیں ان کے ہاں تھی نا، ضم بھی تھا کسی چیز کا ذرا پیچھے رہ جانا، اسراف تھا قدم زیادہ بڑھ جانا، دونوں میں توازن بگڑ جاتا نا، انسان کا پرپورشن غلط ہو جاتی ہے۔ مومن کی تو زندگی یہ ہے کہ وہ حسن کارانہ، اس انداز کی پرپورشن کی چیز کہ جس سے حسن پیدا ہوتا ہے، حسن کہتے ہی صحیح تناسب تو ہے، صحیح توازن کر رکھنے والے جو ہیں زندگی کے اندر، ان کو خدا پسند کرتا ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ، اور توازن یہ ہے کہ ثواب دنیا بھی ہو اور ثواب الآخرت بھی ہو۔ اب یہاں وہ بات ہے، وہاں کہا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات سے، ان کے قتل ہونے سے نظام نہیں بگڑے گا، کیا تم اس کے بعد یہ سمجھو گے کہ بس ہم پچھلے پاؤں لوٹ جائیں، وہی پرانی جو روش ہماری تھی، وہ روش کوہن، اس کے اوپر چلے جائیں؟ چلے جاؤ، خدا کا کیا بگاڑو گے؟ کہا کہ کسی شخصیت کے رہنے یا جانے سے فرق نہیں پڑے گا، محمد کی موت سے یہ نہیں ہوگا کہ تم کفر کی طرف لوٹ جاؤ۔ سنیے عزیزان من، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اشخاص کے رہنے یا جانے سے نہیں، اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی کہ جو ہمارے ان قوانین سے انکار کرتے ہیں، تو پھر تم اسی روش کوہن میں چلے جاؤ گے، پھر ایام جاہلیہ کی طرف لوٹ جاؤ گے تم۔ یہ تو نظام کی اطاعت کا سوال ہے، اس نظام کو قائم رکھ کے اس کی اطاعت کرتے رہو گے تو کفر کی طرف جانے کا سوال ہی نہیں۔ یہ نام رکھتے ہوئے، نسبتیں بھی اپنی رکھتے ہوئے اس نبی کی طرف اگر تم نے اطاعت قبول کر لی نظام کفر کی، پھر تم اسلام سے پہلی حالت کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، پلٹ جاؤ گے تو ہمارا کیا بگڑے گا؟ پلٹ جاؤ گے تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹ جاؤ گے، پلٹتے جاؤ۔ سوچئے تو صحیح عزیزان مان کہ ہماری تاریخ کیا ہے؟ کیا ہم نے وہی نہیں کہا جس سے قرآن نے اس طرح سے متنبع کیا تھا ہمیں کہ اس کے بعد کفر کے نظام کی اطاعت نہ کہیں کر دیں؟ کبھی تجزیہ کر کے دیکھیے اپنے نظام زندگی کا، ایک ایک شک اس میں آپ کو کفر کی ملے گی، نتیجہ اس کا فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ۔ جہاں 2 مسلمان ملتے ہیں دنیا میں، کسی خطے میں آپ جائیے مسلمان جہاں 2 ملیں گے، مرثیہ پڑیں گے اپنی حالت کا۔ یہ 60-70 کروڑ قوم جو ہے رو رہی ہے مستقل طور پر۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، ثواب الآخرہ تو گیا ہی تھا، ثواب دنیا بھی ان کے ہاں گیا، اس تقدیر کے مسئلے اور اس قسمت کے سوال نے ان کے ہاں تباہ کر کے رکھا۔ مومن کا مقام نہیں تھا، مقام آدمی نصیب رہتا تھا، وہ یوں ختم کر دیا۔ عقل و فکر سے کام لینا حرام اس قوم کی۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور اگر تم اس نظام کے تابع رہو گے، بَلِ مولاکم وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، تو پھر تمہارا سرپرست خدا تمہارا رہے گا، وہ تمہارا مولا ہوگا اور وہ بہترین مدد دینے والا ہے۔ اس کے بعد وہ کرے گا کیا، ہوگا کیا؟ اب پھر وہی جنگ احد کا کی داستان جو ہے وہ آگے چل رہی ہے۔ وقت اگرچہ 2-3 منٹ ہیں لیکن بات شروع کی تو وہ ختم نہیں ہوگی۔ چاہتا یہ ہوں کہ وہ تسلسل سے بات ہو، اسے ہم آئندہ درس میں لیں گے۔ ہم آج سورہ آل عمران کی آیت 149 تک آ گئے عزیزان من، 150 سے اگلے درس میں ہم لیں گے۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.